بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان سماعت فرما لیں۔ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، شاید سب کے علم میں نہ ہو۔ انشاءاللہ 7 ستمبر بروز اتوار آپ حضرات میں سے جو تشریف لا سکیں وہ اہتمام کریں کہ 8 بجے یہاں صبح مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی پہنچیں۔ یہاں سے ہمارا روڈ کارواں شروع ہوگا، ختم نبوت لکڑ منڈی دفتر ختم نبوت جائے گا، اور وہاں سے شہر کا راؤنڈ کاٹتا ہوا کمپنی باغ پہنچے گا اور وہاں دعا ہوگی۔ 7 ستمبر یہ ہماری فتح کا دن ہے۔ 7 ستمبر ہماری فتح کا دن ہے۔ مرزائیوں کے خلاف مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں، ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کے لیے خود کو تیار رکھیں، اور مرزائیت کا تعاقب جتنا کر سکے اتنا کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو حضرات 8 بجے 7 ستمبر کو یہاں پہنچیں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ دیکھو جنہوں نے نہیں آنا وہ نہ کھڑے کریں، ہمارے ساتھ دونوں پر کام نہیں کرنا، یہ جھوٹ بھی نہیں بولنا اور خالی خولی کا ارادہ نہیں کرنا۔ جن کا پکا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، اونچا کرو، ہمیں بھی سمجھ آئے۔ جزاک اللہ۔ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ آنا کس پر ہے؟ اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل، بس تیار ہو کر ہے۔ یہاں سے ہم ریلی نکالیں گے اور انشاءاللہ قادیانیوں، مرزائیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو بتائیں گے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں۔ زندہ ہیں یا نہیں؟ لوگ اپنے گھٹیا ذاتی مفادات کے لیے اسلام آباد کو کنجر خانہ بنا کر بیٹھے ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہیں۔ کچھ مسلمان مردوں، آپ کو بھی غیرت کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو 20 دن کے لیے نہیں بلا رہے، 20 گھنٹوں کے لیے نہیں بلا رہے، سال میں ایک بار چند گھنٹوں کے لیے پکارا ہے، اور وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ کس قدر انسان میں غیرت کی کمی ہے کہ آپ بھی سوچیں میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، پانی پلائیں گے نہیں پلیں گے، موٹر سائیکل کہاں سے لیں گے؟ فیصلہ کرو، اپنا ہے تو پھر آئیں گے، رینٹ کا موٹر سائیکل ہے پھر لائیں گے، لیکن ہر بندہ یہاں پہ ضرور آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بھرپور طریقے پر آؤ۔ ہم نے اگست کی ریلی نکالی، الحمدللہ پورے ضلع نے دیکھا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں اور ان کو پاکستان کے ساتھ پیار ہے، اور ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ پاکستان کا پرچم لگایا ہمارے اکابر نے ہے اور تھامنا بھی ہم نے۔ ہم اپنے اکابر کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ آج بھی آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، علماء دیوبند کا نمائندہ مولانا فضل الرحمان گرج رہے ہیں، اور کوئی ان کی معقول دلیل کا جواب دینے والا بندہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے یا نہیں؟ اس لیے اپنے اکابر کی قیادت پر اعتماد کیا کرو۔ لوگ دائیں بائیں کھچر مچر بک کرتے ہیں اور آپ ان پر اعتماد کر کے اپنے علماء کے خلاف ذہن کر سازی کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے، قربانی کے لیے مسائل پر مشتمل پمفلٹ مرکز کی طرف سے چھپ گیا ہے، ابھی انشاءاللہ تقسیم ہوگا۔ ہر ساتھی اس پمفلٹ کو لے اور پمفلٹ کو لے کر اس پر عمل بھی کرے۔ عمل کرنے کا معنی، ہم نے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ جن حضرات نے اجتماعی قربانی میں شرکت کرنی ہے وہ دائیں بائیں جانے کی بجائے مرکز رابطہ کریں۔ 8000 روپیہ فی قربانی کا حصہ ہے، آپ نے کر دیا، مرکز رابطہ کریں۔ مرکز سے رابطہ بھی ہوگا، مرکز سے تعلق بھی ہوگا، مرکز کی کھالیں بھی ہوں گی، یہاں پہ آپ کا آنا جانا بھی ہوگا۔ اور اسی طرح قربانی کے موقع پر ابھی سے اپنا ذہن بنائیں اور اپنے پورے علاقے میں ذہن سازی کریں کہ قربانی کی کھالیں ہم نے مرکز اہل سنت کو دینی ہے، دیں گے نا انشاءاللہ۔ جو علاقائی مدارس ہیں، اس کا مطلب یہ نا مدرسوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں۔ ٹانگوالی مدرسہ ہمارا ہے، چکیرے میں مدرسے ہمارے ہیں، اسی طرح یہ سیدوانہ میں ہمارا ہے، 88 ہمارا ہے۔ یہ جہاں جہاں مدارس ہیں ہمارے مدارس ہیں، ان کو کھال دینا ہمیں ہی دینا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلک کے مدارس کا خیال کریں۔ ہاں، دائیں بائیں جانے کی بجائے آپ خود محنت کر کے کھالیں جمع کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارا نمائندہ جائے تو دے، نہ جائے تو نہ دے، آپ خود محنت کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کو کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں آپ نے جھجکنا نہیں ہے، باطل محنت کرتا ہے، آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟
میں نے باطل جماعتوں کے فیکٹریوں کے مالکان کو کراچی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ایسے جماعتوں کے لیے بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ آپ کو کیوں جھجک آتی ہے؟ آپ کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ ہمت سے کام لو۔ اور خصوصاً آپ کے علاقے میں یہ جماعت و دعویٰ، غیر مقلد اور اس قسم کی دیگر جتنی باطل جماعتیں ہیں، ان کے پاس کسی گھر میں سے ایک کھال بھی نہیں جانی چاہیے۔ آپ اس کا اہتمام کریں گے؟ آپ کے علاقے میں جائیں، ایک دانہ گندم کا عشر کا ہرگز مت دو، 1 روپیہ زکوٰۃ کے ان کو مت دو۔ جتنا پیسہ ان کو دے ہوئے یہ آپ کے عقیدے اور آپ کے مسلک کے خلاف استعمال ہوگا، اور اس کا قیامت کے دن گناہ اور مواخذہ ہوگا۔ اللہ پوچھے کہ تم نے بد عقیدہ لوگوں سے کیوں تعاون کیا، کیا خدا کو جواب دو گے؟ تو دونوں باتوں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ قربانی کی محنت بھی کریں، ابھی پمفلر لے لیں، اور 7 ستمبر کو آپ نے 8 بجے یہاں پہنچ رہے ہیں، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ناشتہ گھر سے کر کے، یہ ذہن نہیں رکھنا کہ چاول میں دیں گے، ناشتہ دیں گے، روٹیاں ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں آپ، کوئی بدعتی لوگ نہیں ہیں کہ حلوہ پک گیا تو ختم کر لیا، نہیں پکا تو ختم پہ نہیں آئے، چاول پک گئے تو ذکر میں آ گئے، چاول نہیں ہے تو آئندہ ذکر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے، توحید و سنت کے دیوانوں کا ہرگز یہ کام نہیں ہے۔ آئیں گے نا بھی